بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس میں ہم آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، کیا یہ صرف عربی زبان میں کرنا ضروری ہے یا ہم دنیا کی کسی دوسری زبان میں یا اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اسی سوال کے تعلق سے ہم صحیح جواب آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ پہلے دعا کو سمجھ لیں، دعا کیا ہے، دعا کس کو کہتے ہیں۔ جب آپ دعا کو سمجھ لیں گے تو دعا کو سمجھنے کے بعد اب اس کا جواب بھی آپ خود سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سے مانگنا۔ ایک بندے کو جس بات کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی چاہت ہوتی ہے یا جو چیز اس کی ضرورت میں ہوتی ہے، اس ضرورت کو اپنے رب کے سامنے بیان کرنا، اس کا سوال کرنا اور اس ضرورت کو اللہ سے طلب کرنا، یہ دعا کہلاتی ہے۔ تو جب دعا کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اپنی ضرورت کو بیان کر کے اللہ سے طلب کرنا، تو ظاہر سی بات ہے یہ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی مادری زبان جو رسمی زبان نہیں ہو، گورنمنٹ کی اور حکومت کی زبان نہ ہو، بلکہ اپنی مادری زبان ہو، علاقائی زبان ہو، تو ہم علاقائی زبان میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کو رب کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مثلا کسی کو اولاد چاہیے تو ہم اپنی اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں اے اللہ مجھے اولاد دے۔ روزی کی ضرورت ہو ہم کہیں اللہ سے اے اللہ مجھے روزی روٹی دے۔ اگر بارش کی ضرورت ہو ہم اللہ رب العالمین سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے بارش نازل فرما۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں ہر مشکل سے نجات فرما دے۔ اس طرح کی دعائیں اردو زبان میں، اس طرح کی دعائیں دنیا کی ہر زبان میں ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو دعائیں مسنون دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جن کو معصورہ دعائیں کہتے ہیں، مسنون دعائیں کہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ افضل دعا ہیں، سب سے بہترین دعا ہیں، جو قرآن میں موجود ہیں، جو احادیث میں صحیح احادیث میں جو دعائیں موجود ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کر کے اولاً ان دعاؤں کو کرنا چاہیے۔ عربی نہیں بھی آتی ہے پھر بھی عربی زبان میں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ان میں سے جتنی اپنی حیثیت ہے، حیثیت کے مطابق بہترین دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان معنی کو سمجھتے ہوئے ان دعاؤں کو اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ ہم سنت رسول میں جو دعائیں وارد ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو اللہ کے سامنے ذکر کریں۔ البتہ ان دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان میں بھی اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا صرف اردو زبان ہی میں ہو یا دنیا کی کسی زبان ہی میں ہو یا عربی زبان ہی میں ہو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے بیان کریں، کسی غیر کے سامنے نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورت بیان کریں۔ یہ ضروری ہے، سب سے اہم ضروری ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک کہلائے گا اور ہمیں دعا میں شرک سے بچنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ بہرکیف اس جواب کو آپ نے سمجھ لیا کہ دعا کہتے ہیں اللہ سے مانگنے کو، اللہ کو پکارنے کو، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کے بیان کرنے کو، لہٰذا یہ بیان یہ ضرورت ہم اپنی زبان میں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ تو عربی زبان کے علاوہ بھی ہم اپنی زبان میں، مادری زبان میں، دنیا کی کسی زبان میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ البتہ جو افضل دعائیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، بطور خاص جو عبادات سے متعلق دعائیں ہیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے نکلنے، یعنی یہ جو دعائیں افضل دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے متعلق بتائی ہیں، تو وہ دعائیں تو بہرکیف ہمیں عربی ہی میں کرنی ہیں۔ جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں عربی زبان میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان اذکار کو، ان دعاؤں کو ہمیں عربی ہی میں پڑھنا ہے۔ البتہ اپنی جو خصوصی ضرورت ہے، اپنی زندگی کی ضرورت ہے، اپنے حالات، اپنے ضروریات ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں ہم آزاد ہیں، ان کو ہم اپنی زبان میں بھی اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں صحیح طریقے سے دعا کرنے اور تجھی سے مانگنے کی توفیق دے اور ہمیں شرک سے بچا اور اپنی ہی عبادت کرنے والا مسلمان بنا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔